السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اللہ اللہ دم بدم اللہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ 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 اللہ. لمحہ لمحہ بسر ہو تیرے ذکر میں، زندگی کا سفر ہو تیرے ذکر میں، بس زبان نغمہ گر ہو تیرے ذکر میں، بس زبان نغمہ گر ہو تیرے ذکر میں، دل میں روشن ہو شمع تیری اللہ 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 اللہ. ہر کلی ہر ثمر لہلاتے شجر، چاندنی کہکشاں نوری شمس و قمر، ہر کلی ہر ثمر لہلاتے شجر، چاندنی کہکشاں نوری شمس و قمر. یہ زمین یہ فلک بلکہ ہر کچھ کو تر کر رہے ہیں ثنا سب اللہ 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 دم بدم اللہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ 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 حی اللہ حی. عظمتوں رفعتوں کے نشاں تیرے ہیں اے خدا، یہ زمین آسماں تیرے ہیں مالک دو جہاں، انس و جاں تیرے ہیں مالک دو جہاں، انس و جاں تیرے ہیں، تو ہمارا ہے اور تیرے ہم اللہ 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 حی اللہ دم بدم اللہ ہر جگہ ہر گھڑی ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ
اللہ حی اللہ حی. بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جاوانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جاوانا دل میں تمہیں رکھ لو اے جل میں تجھے رکھ لو. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی. اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دل میں تمہیں رکھ لو. اور پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سی ہے. اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ دل میں تمہیں رکھ لو اے جلوہ جانانا دل میں تمہیں رکھ لو. اور بے دم میری قسمت میں سجدے ہے اسی در کے، بے دو میری قسمت میں سجدے ہے اسی در کے. چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانانا دل میں تمہیں رکھ لو اے جلوہ جانانا دل میں تمہیں رکھ لو. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تمام ناظرین کا صحیح ٹائم پروگرام میں ہم سبھی دوبارہ استقبال کرتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ. ناظرین الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین امت ہونے کا بھی شرف عنایت بخشا ہے. تو اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قدم پر ہر اپنی تمام مخلوق کے علاوہ صرف افضل البشر جسے کہا گیا ہے اشرف المخلوقات حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایسے ایسے انعامات کی بارش فرمائی ہیں جس کا کوئی رد و بدل یا احسان کتنا بھی ادا کرے کم ہوگا. تو اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر پیارے مہینے رمضان مبارک کی جیسی ایک عظمت والے مہینے کی بھی ہم پر آمد نازل کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جس طرح ایک درجے عطا کیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اشرف المخلوقات کو اتنے ثواب اور اتنی عظمت برکت رفعتیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار کھول رکھا ہے. اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو بے شک یہ وہ مہینہ پاک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو اس طرح قبول فرماتا ہے اور بے شمار نعمتوں کے خزانے اس پر نچھاور کر دیتا ہے.
تو آئیے ناظرین، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکت میں ایک بار آپ اور ہم مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، جس طرح آپ سبھی واقف ہیں کہ الحمدللہ شبا نیوز کی طرف سے جو صحیح ٹائم پیش کیا جا رہا ہے، اس کو پیش کرنے میں جو تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ ارزا کلیکشن، جو ان کا ہم بہت مشکور ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سبھی واقف ہیں کہ کس طرح روز اول سے الحمدللہ آپ کے تمام جتنے بھی اہم سوالات ہیں اس کو ہم بخوبی آپ کے اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم تمام جوابات بھی دینے کی ہر طریقے سے مکمل کوشش بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ کامیاب بھی ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح میں آپ سبھی ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو جانا چاہتے ہیں تو ضرور اس پروگرام کے اندر شبا نیوز پہ آپ فیس بک پہ جائیں، لائیو ٹیلی کاسٹ ابھی شو ہو رہا ہے، اس پر آپ جوائن ہو جائیے، اور اپنا دین سے جڑا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ضرور اس مسئلے کو لے کر آپ میسج کے ذریعے حاضر ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں، اور میں اس قبل جیسا ہمیشہ کی طرح میں آپ سے تعارف کراتا چلوں آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز شخص کے شہر کی نہیں بلکہ ہندوستان کی ملک مایہ الناس کی عظیم شخصیت حضرت مولانا سید علی حسینی قادری مدثر اور عالی کامل جامع نظامیہ واعظ مکہ مسجد ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں۔ تو آئیے مولانا کا استقبال کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا کہ آپ روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہمارا جو مقصد رہا، جس طرح پروگرام کے آغاز سے قبل حمد باری تعالیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک میں نعت کلام پیش کرنے کا مقصد یہی تھا کہ سحری ٹائم کا جو پروگرام ہے آگے پیچھے روزانہ 10 منٹ کا وقفہ ہم سے ہو رہا تھا، اسی لیے آج سے ہم نے ایک پروگرام میں یہ ایک ایڈ کیا ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے ساتھ اسی کے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک خوبصورت کلام کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے آج کے اس پروگرام کا ہم شروعات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے گزارش کرتا چلوں کہ آپ ہمارے اس پیج پر اگر دوسروں کو بھی اگر جوائن کروانا چاہتے ہیں، اگر کسی کو اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ایک بار آپ کے پیج پر شیئر کا ایک آپشن ہے، اس پر جانا ہوگا، اور آپ کو چھوٹی سی انگلی کو حرکت دیتے ہوئے اس شیئر کو آگے کرتے ہوئے دوسروں تک ہماری اس سحری ٹائم پروگرام کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کافی لوگوں کو اس میں جوڑ سکتے ہیں اور کافی لوگوں کو اس میں آپ دینی مسائل سے واقف کروا سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں بلا تاخیر اس پروگرام کی شروعات کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد کہ کس طرح اس ماہ مبارکہ میں بہت سی باتیں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ 11 مہینے کدھر گزر جاتے ہیں لوگوں کے نہیں پتہ چلتا، لیکن جیسے ہی رمضان شریف آ جاتا ہے تو ہمارے نماز، روزہ، اذکار اور دیگر بھی مسائل ہمیں یاد آ جاتے ہیں، اور اس کو ہم صحیح کرنے کے لیے صرف رمضان کے ایک مہینے کو ہی چنتے ہیں، جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آ جائے تو ہم اس کے اندر ہماری نمازیں درست کر لیں گے، زکوٰۃ درست کر لیں گے، صدقات، فطرات، عطیات اور دیگر بھی مسائل کو ہم درست کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ نماز صرف رمضان میں ہی فرض نہیں ہے بلکہ سال کے 365 دن اور روزانہ 5 وقت ہم پر فرض کی گئی ہے، اور زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور زندگی میں ایک بار حج فرض کیا گیا ہے۔ لیکن جو روزمرہ زندگی کے ہمارے درمیان پیش آنے والے اعمال ہیں، افعال ہیں، اس کو کرنا لازم ہوتا ہے، جیسے کہ کافی لوگ روزے کے حالت میں وضو ٹوٹ جانے کے تعلق سے، غسل ٹوٹ جانے کے تعلق سے، روزہ ٹوٹ جانے کے تعلق سے جو مسائل دریافت کرتے ہیں، تو دیکھیے روزے کا ایک الگ مسئلہ ہے جو صرف رمضان میں آتا ہے، لیکن غسل، وضو، طہارت، یہ تمام چیزیں ہماری آنکھ کھلنے سے آنکھ بند ہونے تک ہمیشہ جاری رہے گی۔ تو آپ اس کے لیے رمضان کے ایسے کوئی مواقع کی تلاش نہ کریں جس سے صرف آپ کو اسی میں معلومات ہو سکے، تو آپ جتنا ہو سکتا بعد رمضان میں بھی آپ اس کو جواب حاصل کرنے کے لیے علماء دین سے رابطے میں رہیے، علماء دین سے آپ وابستگی حاصل کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو تمام مسائل بآسانی حل ہوتے جائیں گے۔ تو آئیے اس پروگرام کا پہلا ایک مسئلہ ہے جو ہم مولانا مفتی صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا رمضان مبارک میں جو قرآن کا نزول کیا گیا ہے، جیسا کہ شب قدر کی 27 کی مخصوص رات کو قرآن کے نزول ہونے کا ایک سورہ بھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، تو خاصیت کیا ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کا نزول فرمایا؟
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله طيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سب سے پہلے تو میں آج 10 تاریخ ہے، اس مناسبت سے اس ذات گرامی کی یاد دلانا چاہوں گا جسے ہم محسن اسلام کے نام سے جانتے ہیں، کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بھی رہی ہے، رفیق حیات بھی رہی ہے، جن کو ہم اما جان ام المؤمنین بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے جانتے ہیں، کہ آج کی تاریخ کو نسبت اما جان کے وصال سے ہے. اور اگر ہم آپ کی ذات گرامی کو دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے اندر کوئی مثالی شکل ہم کو نظر آتی ہے، کوئی ایسا معاملہ، ایسی شخصیت نظر آتی ہے کہ جس کی پیروی ہماری مائیں، ہماری بہنیں کریں، تو وہ ذات سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. کہ آپ عرب کی سب سے بڑی تاجرہ تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوتا ہے. سرور کائنات نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اسلام کے پیغام کا اعلان فرمایا، تو سب سے پہلے کسی نے اسلام کو قبول کیا تو وہ آپ کی ذات سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی تجارت کا معاملہ ایسا تھا کہ ہر ایک تاجر آپ کے زیر اثر ہوتا. ساری تجارت کا معاملہ آپ کے اس عرب کی تجارت کا معاملہ آپ کے ارد گرد پھرتا. آپ وہ مرکزی شخصیت تھی تجارت کی. اور جب آپ نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے لیے اپنے سارے مال کو آپ نے لٹا دیا، جو کچھ اسلام کو ملا ہے، اسلام کو جو جو ضرورت تھی آپ نے اس کو آپ نے پورا کیا. جہاں جہاں اسلام کو ضرورت پڑی، غلاموں کو آزاد کرنا پڑا، آپ نے اپنا مال خرچ کیا. لوگوں کو دلوں کو قریب کرنا پڑا، آپ نے اپنا مال خرچ کیا. سفر کرنا پڑا، آپ نے اپنا مال خرچ کیا. لوگ جب محتاج ہو گئے، لوگوں گھروں سے نکال دیا گیا، آپ نے اپنا مال خرچ کیا. ان کی پناہ گاہ کا آپ نے اہتمام فرمایا. وہ ذات جو سب سے زیادہ اسلام پر کسی کے احسانات ہے تو وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے، کہ جس کے احسانات اسلام کبھی چکا نہیں سکتا. یہ جو محسن عظیم ہے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی ذات کو یاد کریں. کیسے یاد کریں؟ تو حدیث پاک یاد آ رہی ہے. اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو چکا، کئی سال گزر گئے، لیکن آپ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی خاتون، کسی امہات المومنین میں کسی زوجہ مطہرہ سے اتنا رشک نہیں ہوتا، اتنی غیرت نہیں آتی، اتنا رشک نہیں ہوتا جتنا رشک مجھے بی بی خدیجہ الکبریٰ پہ ہوتا. کہ آپ کے وصال کے سالوں بعد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کسی کا ذکر فرماتے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ذکر فرماتے. تو آپ کا ذکر کرنا، آپ کی یاد کرنا، آپ کے احسانات کو یاد کرنا، آپ کے کردار کو یاد کرنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اما جان فرماتی ہے کہ جب کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بکرا ذبح ہوتا، کوئی تحفہ آپ کے پاس آتا، کوئی ہدیہ آپ کے پاس آتا، تو آپ حکم فرماتے، سرور کائنات حکم فرماتے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو لے جا کر دو. سبحان اللہ. یہ یہ حضور پاک کی محبت ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ سے. برادران عزیز، یہ وہ ذات ہے کہ جس سے تعلق سرور کائنات کا اتنا گہرا ہے کہ سالوں وصال ہونے کے بعد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یاد کرتے ہیں. آپ کی یاد حضور کے دل میں تازہ ہے. اور عرب کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک سے زائد ازواج ان کے ہوتے تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب تک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا با حیات تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی زوجہ کو تکلیف دینا نہیں چاہے، کبھی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اسی طرح جب آپ کے مناقب، آپ کے فضائل سنتے ہیں تو حدیث پاک آتی ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر بھی سلام بھیجا ہے اور آپ کی زوجہ مطہرہ بی بی خدیجہ الکبریٰ بھی سلام بھیجا ہے، اور اللہ نے یہ اعلان فرمایا
یہ خوشخبری آپ کو سنائی ہے کہ اللہ نے بی بی خدیجہ الکبریٰ کے لیے ایک خصوصی محل جنت میں تیار کر رکھا ہے۔ برادران عزیز کہ آپ کی حیات میں پروردگار عالم آپ کو جنت کی بشارت بھی دیتا ہے اور فرما رہا ہے کہ اما جان کے لیے خصوصی محل اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ ذات کس کی ہے؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ سب سے زیادہ اسلام پر خرچ کرنے والے کون؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد مطہرہ رہی کس سے چلی؟ وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سے چلی۔ سیدہ فاطمہ کی ماں کون ہے؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ حسنین کریمین کی نانی کون ہے؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ کہ اسلام کو جو کچھ ملا ہے، جو کچھ ہم نے پایا ہے، وہ آپ ہی کے در کا صدقہ ہے۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جب ہماری بچوں کو تربیت کرتے ہیں، ہماری بچیوں کی تربیت کرتے ہیں، ہماری عورتوں کی تربیت کرتے ہیں، تو ان کی تربیت کا بہترین کوئی نمونہ ہے زندگی سیکھنے کا، جینے کا سلیقہ سیکھنے کا۔ ایک کامل بیوی کیسے ہو، ایک کامل ماں کیسے ہو، ایک ماں تربیت کیسے کرے، اگر سکھانا ہے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کی حیات طیبہ کو، سیرت پاک کو اپنے گھر والوں کو سمجھانا ہوگا۔ ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک کامل عورت کیسی ہوتی ہے، ایک کامل بیوی کیسی ہوتی ہے، ایک کامل ماں کیسی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج کے دن ہم اما جان کو یاد کریں، بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کریں اور اپنے بچوں میں ان کی محبت کو، ان کی سیرت کو پڑھ کر سنائیں۔ اب جو سوال کیا گیا ہے نزول قرآن کے تعلق سے، اب یہاں پر ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف قرآن کے لیے بلکہ جتنی صحائف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، سب کے لیے رمضان کا انتخاب فرمایا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور اس کے اندر ایک خصوصی رات کو اللہ نے رکھا جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ ایسا کیوں ہوا، اس بارے میں تو کوئی صراحت ہم کو نہیں ملتی ہے، لیکن یہ اللہ کا منشا ہے۔ اس چیز سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی عظمت کتنی بڑی ہے، رمضان کا مقام کتنا بڑا ہے کہ دیگر مہینوں کے مقابل میں اللہ نے اپنے کلام کے نزول کے لیے اس ماہ مبارک کا انتخاب فرمایا ہے۔ اس سے بھی رمضان کی فضیلت و برکت معلوم ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، اس کا ایک جواب دے دوں کہ قرآن کے بارے میں جب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سٹڈی کریں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید 23 برس کے عرصے میں اترا، وقتاً فوقتاً، کبھی حضر میں، کبھی سفر میں، کبھی رات میں، کبھی دن میں، اس طریقے سے وقتاً فوقتاً اتارا گیا۔ لیکن یہاں پر جب قرآن کے نزول کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یہ کیسے بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ جو نزول قرآن رہا رمضان کریم میں، لیلۃ القدر میں، وہ اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا اور وہاں پر جبرائیل امی کو مقرر کر دیا۔ ان کی ڈیوٹی وہاں پر اللہ نے لگا دی کہ اس کے بعد وقتاً فوقتاً جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی، جیسے احکام کو اللہ نے ضرورت پڑی، ویسے اللہ نے احکام کو نازل فرمایا۔ پھر 23 برس کے عرصے میں سارا قرآن آسمان دنیا سے جبرائیل امی کے ذریعے اللہ نے حضور پاک کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال تھا قرآن کے نزول کے تعلق سے، اور بہت ہی مطمئن بخش انداز میں جواب بھی حاصل ہو چکا ہے۔ تو آئیے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگر شوہر پہلی بیوی کو دھوکہ دے کر دوسرا نکاح کر لے اور پہلی بیوی سے 3 یا 4 بچے اگر ہوں، اور جو شوہر یعنی ایک تو پہلے تو دھوکہ دے کر یعنی بغیر اطلاع کے شادی کر لیا، اور دوسری چیز شادی ہونے کے بعد پہلی بیوی کے ساتھ نہیں رہتا اور نہ نان نفقہ بچوں کا دیتا ہے اور نہ ہی گھر کا کوئی بھی اخراجات وغیرہ کی ذمہ داری لیتا ہے، جب بیوی کی طرف سے سوال کیا جائے کہ میں کیسے ذمہ داری سنبھالوں، تو شوہر کی طرف سے لا تعلقی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، کیسے بھی گزار لو۔ تو یہ تمام صورتیں میں عورت کو کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال اکثر
اٹھ رہا ہے کہ اگر ایک سے زائد کسی کی بیویاں ہو تو اس کا کیا حکم ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ایک سے زائد شادیوں کا اجازت دی ہے وہاں پر یہ شرط اللہ نے لگائی ہے کہ آپ کو انصاف کرنا ہوگا. ایک ہی شرط ہے، بنیادی شرط ہے، وہ کیا ہے؟ تعدیلو، انصاف کرنا ہوگا، انصاف کرنا ہوگا، انصاف کرنا ہوگا. اگر آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ ایک کو زیادہ وقت دے رہے ہیں، ایک کو کم وقت دے رہے ہیں، ایک پہ زیادہ خرچ کر رہے ہیں، ایک پہ کم خرچ کر رہے ہیں، ایک سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں اور ایک کی طرف رجحان زیادہ ہے، تو پھر یہ انصاف نہیں ہے. آپ گناہ گار ہیں، اللہ کے حکم کو آپ نافرمانی کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن آپ سے پوچھ ہوگی، اللہ پوچھے گا اور آپ کو جواب دینا ہوگا. اب رہی بات کہ دوسرا سوال کہ اس حالت میں کہ جہاں پر شوہر نے دوسری شادی کر لی اور پہلی بیوی کو نہ نان دے رہا ہے، نہ نفقہ دے رہا ہے، نہ سکنا دے رہا ہے، جو اس کے حقوق ہے اس کو ادا نہیں کر رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو اس کا طریقہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا. اس طریقے کو اختیار کریے، انشاءاللہ آسانی سے مسئلہ حل ہو جائے گا. کہ دو طرف کے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے، ہر خاندان کے کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں، فریقین ہوتے ہیں، ان کو بلایا جائے، ان سے مشورہ کیا جائے، ان کو بٹھایا جائے اور وہ پھر ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کو سمجھائیں کہ حق کیا ہے، شریعت کا حق کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، اور پھر بیوی کا حق، بچوں کا حق کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے ادا کرنا ہوگا. اور یہ بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر شوہر ادا نہیں کر رہا ہے تو شوہر کا جو باپ ہے، شوہر کے جو والد ہیں یا پھر شوہر کے جو بھائی ہیں، ان کے جو سرپرست ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پھر وہ اپنے بچے کو سمجھائے. اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو پھر شوہر کے والد پہ یہ چیز واجب ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بچوں کے، بیوی کے نان نفقے کا، سکنے کا حق ادا کرے. یہ طریقہ ہوتا ہے. تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کو اور شوہر کے بڑوں کو بٹھا کر بات کریں، کاؤنسلنگ کی جائے اور اس کا راستہ حل کیا جائے. اگر اس صورت میں کہ تب کے تمام فریقین بیٹھ گئے اور بات کچھ نہیں جم پاتی اور بالآخر عورت پہ ہی ذمہ داری چھوڑ دی جاتی ہے کہ اب تم جو چاہو کرو، تو اس حالت میں شوہر کے ساتھ رہنا بہتر ہے، کیونکہ اب حالات تو ایسے ہیں کہ بچوں کا بھی گزارا ضروری ہے اور اخراجات کے اعتبار سے عورت باہر کام بھی نہیں کرتی. تو اس صورت میں کیا وہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار اپنے خود سے کر سکتی ہے؟ دیکھیے، جہاں پر ہر قدم جوڑنے کا ہم نے کوشش کر لی، جوڑنے کی ساری کوششیں کاوشیں ہونے کے بعد اگر ممکن نہیں ہے جڑنا یا پھر جڑنے پر ظلم اور زیادتی کا اندیشہ ہو رہا ہے، تو پھر وہاں پر آپ کو یہ اجازت ہے کہ بیوی خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ بالکل آخری صورت ہے اور یہ چیز یعنی جدائی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ مخلوق ایک دوسرے سے جڑ کر رہے. سلمن خطا کا حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو تم سے کٹنا چاہے اس سے جڑو، وعفو من ظلمک، اور جو تم پہ ظلم کرتا ہے اسے معاف کرو. یہ اسلام سکھاتا ہے. تو اسلام جڑنا سکھاتا ہے، اسلام توڑنا نہیں سکھاتا. لیکن ظلم، زیادتی، حق کی ادائیگی نہیں ہے. ایسی صورت ہے تو پھر یہاں پر ایک راستہ بنایا گیا ہے جس کو خلا کہتے ہیں کہ بیوی پھر خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے اور شوہر اگر اس کو قبول کر لے تو پھر ایک طلاق باین واقع ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ. تمام سوالات یہاں پر جس طرح شامل کیے جا رہے ہیں، الحمدللہ ایک کے بعد دیگر تمام سوال کے جواب بھی حاصل ہو رہے ہیں. تو ناظرین، میں آپ سبھی سے پھر ایک بار ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سحری کر چکے ہیں یا سحری کر رہے ہیں تو جس طرح خالی وقت میں ہم سوشل میڈیا کے لیے گھنٹوں اپنے ہاتھ میں فون لے کر بیٹھتے ہیں، لیکن اگر کوئی دینی مسائل اگر آپ کو گھر بیٹھے معلوم ہو رہے ہیں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اور یہی بہت بڑی آرام کی بات ہے کہ آپ اپنا مسئلہ ہمارے اس پروگرام میں شامل کریں کمنٹس کے ذریعے، یا پھر آپ میسنجر پر اپنا نام ظاہر کیے بغیر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور سوال پوچھ سکتے ہیں. اور جو بھی دین سے جڑا معاملہ ہو ضرور اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا اور اس کا حل بھی انشاءاللہ مفتی صاحب قرآن اور حدیث و فقہ کے مسائل سے آپ کو ضرور اس کا جواب دیں گے. اور کوئی بھی مسلک، مذہب اور دیگر اختلافات کے تعلق سے سوال کرنے کی زحمت نہ کریں. تو آئیے ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر آصف صاحب کی طرف سے ایک سوال ہے کہ بہت اچھا سوال ہے اور کافی لوگوں کو اس کے اوپر تجسس بھی ہے کہ حقیقت کیا ہے اس کی. رمضان میں اکثر لوگوں کا انتقال کر جاتا ہے، اس کے اندر کئی لوگ ایسے بھی شامل ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں
کافی مشہور و معروف بھی ہو جاتے ہیں کچھ اپنے عیب کے کاموں کی وجہ سے. کوئی سود بھی دینے والا ہوتا ہے, کوئی شراب پینے والا بھی ہوتا ہے, کوئی ظالم روڈی بھی ہوتا ہے. تو ایسے کئی اشخاص بھی شامل ہوتے ہیں اور کئی بزرگ گوار بھی شامل ہوتے ہیں, والدین بھی ہوتے ہیں. تو یہ تمام مراحل کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اپنے اپنے سلسلے سے, یہ اگر انتقال رمضان میں کر گئے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے؟ سب سے پہلے کیا ان میں جو قبر کے 3 سوالات ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیا پھر اس کے بعد ان کو جنت کی جو بشارت دی جاتی ہے, جو کہا جاتا ہے کہ سوال جواب کے بعد انہیں جنت میں رواں کر دیا جاتا ہے, یا پھر انہیں ان کو عذاب عید کے بعد دیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کریم کی جو خصوصیات بیان ہوتی ہیں اس میں 3 خصوصیتیں حدیث پاک میں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیتا ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ دوزخ کے جو دروازے ہیں اس کو بند کرنے کا حکم دیتا ہے. اور تیسرا ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے. یہ حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اب یہاں پر جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال رمضان میں ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ جنتی ہو جائے گا یا اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ مغفرت اور جنت کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کے فضل پر منحصر ہے. اس کا ساری بنیاد اللہ کا فضل پر منحصر ہے. جسے چاہا بخش دیا, جسے چاہا گرفت میں لے لیا, یہ اس کی قدرت پر ہے. اب یہاں جو سوال کیا گیا ہے کہ اگر وہ بندہ گناہ گار ہے, اگر وہ بندہ خطا کار ہے اور جس کے گناہ ہم نے بالکل واضح طور پر دیکھے ہوئے ہیں, ویسے بندے کا اگر انتقال رمضان میں ہو جاتا ہے تو کیا خبر میں اس کے سوال ہوں گے؟ تو جی ہاں, خبر میں اس سے سوال ضرور ہوں گے. ہر ایک سے وہ سوال کیے جائیں گے اور انہی سوالوں کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوگا. یعنی جو 3 سوال ہے وہی کیے جائیں؟ جی ہاں بالکل 3 سوال. من ربک, ما دینک, ما کنت تقول فی ھذا الرجل. حضور پاک کی جلوہ گیری ہوگی اور وہاں پر ان سے پوچھا جائے گا کہ حضور پاک کی شان میں تم کیا کہتے تھے. ہر کسی کے ساتھ ہوگا؟ ہر کسی کے ساتھ. مومن کے ساتھ بھی یہی 3 سوال ہوں گے, منافق کے ساتھ بھی یہی سوال ہوں گے, اور کافر کے ساتھ بھی یہی 3 سوال ہوں گے. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی. اور دوسرا معاملہ جو بتایا گیا ہے کہ جیسے آپ یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے, تو اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ وہ جنتی ہو جائے گا یا پھر وہ دوزخ سے بچ جائے گا. تو اس کی کوئی صراحت ہم کو احادیث کریمہ میں نہیں ملتی ہے کہ ڈائریکٹ جو رمضان میں جس کا انتقال ہو جائے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. ایسے نہیں ہے, بلکہ قرآن کا حکم صاف ہے, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا, جو ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا اس کا حساب و کتاب تو اس کو دینا پڑے گا. یہ اللہ کا قاعدہ ہے. اب ان تمام چیزوں پر, یہ تمام قاعدوں پر وہی قاعدہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اگر وہ چاہے تو تمام گناہوں کو اللہ میٹ دے گا. اللہ اپنے فضل و کرم سے چاہے تو اس کی ایمان کی بنیاد پر اسے جنت میں داخل کر دے گا. مفتی صاحب, جیسا کہ اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بالکل رمضان کے دوران کوئی بھی عذابات وغیرہ نہیں ہوتے, تخفیف کی جاتی ہے, تو جیسا کہ قرآن جب پڑھائی جاتی ہے خبر کی طرح تو اس وقت بھی عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے. تو یہ کہاں تک, مطلب یہ عید کی چاند رات تک ان کو ہمیں معافی ہوتی ہے یا ہر سال رمضان آنے کے بعد ان کو معافی مل جاتی ہے؟ میں ایسی کوئی صراحت اتنی زیادہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ احادیث کریمہ میں نہیں ملتی ہے کہ رمضان آتے ہی عذاب قبر میں تخفیف ہو, ایسے نہیں ہے. بلکہ ہاں یقیناً یہ ہوتا ہے کہ جہاں ذکر ہو, جہاں رحمتوں کا نزول ہو تو پھر عذاب میں تخفیف ضرور ہوتی ہے. تو یقیناً رمضان کریم اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عذاب میں مومنین کے عذاب میں اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کر لیں. تو کوئی بھی شخص کسی بھی حالت میں مرے. بعض لوگوں کا ماننا یہ رہتا ہے کہ اگر پہلی صف میں اگر انتقال کر جائے تو لازم ہے, جیسا کہ پہلی صف کا جو معاملہ ہے اس کی برکت کا تعلق, اس کے ثواب کے تعلق سے, تو وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں جنت کی بشارت کی کوئی ایسی خبر. اب یہاں ایک بات غور کرنے والی ہے کہ حدیث پاک میں کہیں پر بھی ایسی خوشخبری یا پھر وضاحت نہیں ہے, لیکن ایک حدیث پاک ایسی ہے کہ جس سے ہم فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں, کسی کے تعلق سے فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں. ویسی ایک حدیث پاک ہمارے سامنے آتی ہے کہ جہاں پر حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نیکی کرتے جائیں گے, نیکی کرتے جائیں گے, نیکی کرتے جائیں گے, نیکی کرتے جائیں گے,
اور ان کے اور جنت کے درمیان میں بالکل ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، پھر ایسا کوئی ان کا کام ہو جائے گا، ایسا کوئی ان سے ایک عمل سرزد ہو جائے گا کہ ان کا خاتمہ خراب ہو جائے گا اور وہ دوزخی بن جائے گے۔ کہ زندگی بھر نیکی کرنے کے بعد بھی آخری معاملات ایسے ہو جائیں گے کہ وہ دوزخ کی طرف چلے جائیں گے۔ اور ویسے ہی کچھ لوگ ہوں گے جو زندگی بھر گناہ کریں گے، گناہوں میں مبتلا رہیں گے، لیکن ایسا اور اتنے گناہ ہوں گے کہ وہ دوزخ سے بالکل قریب ہو جائیں گے، پھر ایسا کوئی توفیق اور ہدایت ان کو حاصل ہوگی، کچھ ایسے اعمال میں اپنے آپ کو وہ ڈالیں گے کہ پھر وہ نیکوکاروں میں شمار کر دیے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جنت ہو جائے گا۔ تو اس لیے دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ انما الاعمال بالنیات جیسا ہے ویسے ہی انما الاعمال علی الخواتم بھی ہے، کہ اعمال کا دار و مدار جیسا نیتوں پر ہے ویسے ہی اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر بھی ہے، کہ اگر زندگی بھر کسی نے گناہ کیے اور اگر پہلی صف میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا تھا اور سچے دل سے توبہ کر چکا تھا اور وہاں پر انتقال ہوا تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ بالخیر کیا اور اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے جنت میں ڈال دے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، ماشاءاللہ کافی سوال جمع ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو ناظرین جیسا کہ آپ غور طلب ہیں کہ کس طرح الحمدللہ مفتی صاحب اپنے زبان کے اختیارات جو ہے، علمی جو فن ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم تو بہت سارے لوگوں میں دیتا ہے لیکن اس کے فن کا اظہار کرنا بہت ہی کم لوگوں میں یہ ہنر دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کو ہمیشہ اسی طرح سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ تمام کے مکمل مطمئن بخش جواب دے رہے ہیں۔ جتنے بھی ناظرین یوٹیوب اور فیس بک پر ہمیں سلام کر رہے ہیں، ہماری تمام ٹیم کو، مفتی صاحب کو بھی سلام کر رہے ہیں، ان سبھی کو ہماری تمام ٹیم کی جانب سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے ایک سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبیل صاحب کی طرف سے ایک سوال ہے، سفر میں نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اگر وہ عمرے کو جائے یا حج کے دوران بھی جائے تو اس طرح اگر نماز کا وقت آ گیا تو کس طرح ادا کرے سفر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آدمی سفر کرتا ہے تو اسے یہ جاننا چاہیے کہ اگر اس نے 3 دن کا سفر، یعنی 3 دن کی جو مسافات ہوتی ہے، شرعی جو مسافات 3 دن کی بتائی گئی ہے، اس سے زیادہ کی مسافات کا اگر وہ سفر کر رہا ہے تو پھر اس کی نمازوں میں تخفیف کا حکم دیا گیا ہے۔ اب 3 دن کی جو مسافات ہے وہ اب آج کل کی طرح نہیں ہے کہ گاڑی میں مسافات کیونکہ تیز ہو گئی ہے، سفر تیز ہو گیا ہے، پلین کے ذریعے سے کئی دنوں کا سفر ہم کچھ گھنٹوں میں طے کر رہے ہیں، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ شرعی لحاظ سے 48 میل کہا جاتا ہے۔ 48 میل کا جو سفر ہے اس سے زیادہ اگر کوئی آدمی اپنے شہر سے سفر کر رہا ہے تو پھر اس کو اجازت ہے، اس کے نماز میں آسانی ہے، تخفیف ہے، اسے قصر کرنے کا حکم ہے۔ قصر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں 4 رکعات کی نماز ہوگی اس کو 2 رکعات پڑھیں گے۔ ظہر، عصر اور عشاء کے نمازوں کے اندر اسے تخفیف کا حکم ہے، قصر کا حکم ہے، پھر وہ 2 رکعات نماز پڑھے گا۔ لیکن یہاں ایک بات سوچنے والی ہے کہ یہ جو سفر وہ کر رہا ہے وہ کتنے دن کے لیے کر رہا ہے؟ کہ اگر وہ 15 دن سے زیادہ وہاں جا کے قیام کر رہا ہے، جیسے آدمی عمرے کو جاتا ہے یا کوئی اور سفر پر جا رہا ہے، 1 مہینے کے لیے کسی ایک جگہ پر قیام کر رہا ہے، یہاں سے جا کر وہاں پر پھر 15 دن سے زیادہ کا مقیم ہو رہا ہے، تو پھر وہ سفر نہیں کہلائے گا، پھر وہ وہاں جاتے ہی مقیم ہو جائے گا اور پھر وہ اس کو پوری نمازیں پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اگر 15 دن سے کم ہے، 15 دن سے کم کی اس کی نیت ہے، جیسے 8 دن مکہ شریف میں ہے، 8 دن مدینہ شریف میں ہے، تو پھر وہ سفر ہی میں رہے گا۔ اور سفر کے اندر اس کا معاملہ کیا ہے کہ اسے نماز میں قصر کرنے کا حکم ہے، کہ جہاں 4 رکعت نماز ہے ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی، وہاں پر سفر کے اندر وہ 2 رکعت اور 2 رکعت ایسے اس طریقے سے وہ نماز ادا کرے گا۔ جی ماشاءاللہ۔ ناظرین میں آپ سے ایک ادباً گزارش کرتے ہوئے پھر اپنے سوالات کی طرف بڑھتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس ماشاءاللہ فیس بک پر کافی فرینڈس ہوتے ہیں اور واٹس ایپ پر بھی کئی ہمارے گروپس ہوتے ہیں، تو آپ ہمارے اس لنک کو اور ہمارے اس پیج کو آپ اپنے واٹس ایپ گروپس میں اور فیس بک کے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی جوائن ہو سکے۔ اور ماشاءاللہ روزانہ نئے لوگ ہمارے ساتھ ناظرین ہمارے جڑ رہے ہیں اور نئے سوالات بھی اس پروگرام میں شامل کیے جا رہے ہیں، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس بات پر واضح طور پر عمل کریں، کیونکہ روزانہ کے جو ویورز ہیں وہ الگ ہی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے ویورز جڑنے کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں، لیکن ادباً گزارش ہے کہ اور بھی زیادہ شیئر کرتے ہوئے دوسروں کو بھی مدعو کریں تاکہ ان کی بھی سوالات اس پروگرام میں شامل کیے جا سکیں۔ تو ایک سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اظہر خان کی طرف سے ایک سوال ہے کہ امام صاحب جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا مصلی کو پیچھے پڑھنا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم غور سے سنو اور خاموش رہو. یہ حکم ہے کہ غور سے سنیں اور خاموش رہیں. تو احناف کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے مقتدی کو نماز یعنی قرات کر رہے ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو قرات نہیں ہے، اسے خاموش رہنا ہے، چاہے وہ نماز جہری ہو چاہے وہ نماز سری ہو. تمام احناف کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے، کیونکہ یہ ایک آیت کریمہ اس کی دلیل ہے. اور دوسری حدیث پاک امام اعظم پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے حضور پاک نے ارشاد فرمایا قراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. تو بس اگر امام صاحب قراءت کر رہے ہیں تو حنفیوں کے پاس انہیں خاموش رہ کر نماز کو سننا ہے، قراءت پیچھے نہیں کرنا ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی. تو اسی لیے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ پھر وہ پیچھے والے سورہ فاتحہ پڑھیں. اسی لیے کیا ہوتا ہے، جو شافعی امام ہوتے ہیں یا جو حنبلی امام ہوتے ہیں وہ سورہ فاتحہ کے بعد سکتہ دیتے ہیں، تھوڑا سا خاموش رہ کر وقت دیتے ہیں تاکہ پیچھے والے پڑھ سکیں. تو جو حنفی ہے ان کے پاس ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، خاموش رہنا چاہیے. جو شافعی ہے جو حنبلی ہے جب امام سکتہ دیں، امام جب آپ کو موقع دیں تو پھر وہاں پر آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، انشاءاللہ نماز درست ہو جائے گی. جی. اور ایک اور سوال کہ اگر روزے کی حالت میں منہ بھر کر قے آ گئی، اس کو باہر نکال دینا بہتر ہے یا پھر اسی کو واپس لینا چاہیے؟ اگر نکال بھی دیا جائے کلی کر کے پھر روزے کو مکمل کیا جا سکتا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا مناسب سوال ہے اور بہت ضروری سوال ہے. وہ یہ ہے کہ جب آدمی کو کبھی ایسیڈیٹی کی وجہ سے یا کبھی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اگر قے آتی ہے، چاہے وہ منہ بھر آئے کوئی بات نہیں، قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بات آپ پھر سن لیجیے کہ قے اگر آدمی کو آ رہی ہے خود سے اور وہ کر رہا ہے، منہ بھر کر بھی آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. قے کر لیجیے، کلی کر لیجیے، روزہ آپ کا برقرار رہے گا. برخلاف اس کے اگر اس نے اس قے کے کسی حصے کو روکنے کی خاطر نگل لیا تو وہاں پر روزہ خراب ہو جائے گا. ایک سچویشن. دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ کسی کو بے چینی ہو، بے قراری ہو، طبیعت کے اندر تھوڑا سا بے چینی بے قراری ہوتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے، انگلی ڈال کر یا کسی اور وجہ سے قے کراتا ہے، یعنی متعمدن قے کرتا ہے، عمدن قے کرتا ہے اپنے عمل سے، تو اس میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. خود سے قے آ رہی ہے اور آپ نے کر دی ہے پھر کلی کر لی تو کوئی بات نہیں، روزے میں کوئی فرق نہیں. قے کا کچھ حصہ جو کھانا وغیرہ تھا نگل لیا روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر انگلی ڈال کر آپ نے کوشش کر کر قے کری ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جی. خادر خان صاحب کی طرف سے ایک سوال تھا کہ ہر گھر میں تو واش روم یعنی کامن باتھ روم اور اٹیچ باتھ روم میں فرق ہو چکا ہے، تو کیا اٹیچ باتھ روم میں وضو وغیرہ کر سکتے ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ اگر آج کل کیونکہ زمانہ چھوٹے گھروں کا ہو گیا اور باتھ روم بیت الخلا وغیرہ گھر کے اندر ہی بنائے جا رہے ہیں، تو اگر پاکی کا خیال ہے، کوئی نجاست وہاں پر نہیں لگی ہوئی ہے اور شیٹیں وغیرہ اڑنے کا خوف نہیں ہے، تو آپ اٹیچ باتھ روم میں بھی وضو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں. جی. ہمارے ساتھ جڑے رہیے ناظرین. ہم یہاں پر تمام سوالات ایک کے بعد دیگر دوسروں کے بھی دے رہے ہیں. حسن بحشوین صاحب کے بھی لیں گے، ظہیر النساء، محمد عمران، میمونہ کا بھی، ارحان خان، محمد حبیب صاحب، یہ تمام لوگوں کے سوالات ہم نے شامل کر لیے ہیں. انتظار کرتے رہیے، انشاءاللہ ایک کے بعد دیگر تمام سوالات کے جوابات مفتی صاحب سے حاصل کرتے رہیں گے. کہ ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں حسن بحشوین صاحب کی طرف سے کہ سحر میں انڈا اگر کھا لیں تو کیا ہوگا، چاہے تلے ہوا ہو یا ابلا ہوا ہو، تو اگر کھانے کے بعد اگر وہ محسوس ہوتی ہے تو کیا سحر ہو جائے گا، یعنی روزے میں حالت میں آ جائیں گے یا نہیں؟ انڈا ایک حلال شے ہے، اس کے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے. اگر سحر میں کوئی انڈا کھاتا ہے، چاہے وہ تلا ہوا ہو چاہے وہ ابلا ہوا ہو، اس کے سحر میں کوئی فرق نہیں ہوتا.
اگر آپ کو انڈا کھانے کے بعد کوئی بو محسوس ہو رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اچھی کلی کر لیں، انشاءاللہ روزے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی مکروہ اگر آپ کچھ سحر میں کھانے سے مکروہ وغیرہ ہے؟ سحر میں کھانے سے بھی، انڈا کھانے سے روزہ مکروہ جیسے نہیں ہوگا۔ کچی پیاز، کلیجی، ایسی چیزوں سے احتیاط کرتے ہیں تو لوگ، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں یقیناً یہ جو آپ نے اشیاء ذکر کیے ہیں ان کے اندر بو ہوتی ہے کہ اگر آپ باجماعت نماز پڑھنے کو جا رہے ہیں، اب جماعت میں جا کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آپ پیاز کھا کر یا لہسن کھا کر نماز کو نہ جائیں، کیونکہ دوسرے مصلیوں کو اس سے زحمت ہو سکتی ہے۔ اس سے طریقہ کیا بتایا گیا کہ اگر پیاز کھائے ہیں، لہسن کھائے ہیں، انڈا کھائے ہیں، جس سے آپ کے منہ میں بو آتی ہے تو آپ اچھی کلی کر لیں۔ آج تو آپ کے پاس جو ہے نا کئی ایسی جیسے مسواک وغیرہ استعمال کر لیں، جس سے بو دور ہو جاتی ہے اور آپ پھر اپنا روزہ بھی مکمل کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی، ظہیر النساء کی طرف سے کل بھی یہی سوال تھا، اور آج جیسا ہم نے کہا کہ ریپیٹ کرنے کے لیے، تو آج ہم نے پھر سوال کیا کہ قضائے عمری کب ادا کرنی چاہیے؟ یعنی شب برات، شب معراج، شب قدر، یا پھر کوئی بھی ایسی یا رمضان کی جو راتیں چل رہی اس میں ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے کئی چیزوں کے لیے وقت نکالا ہے، نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور خدا نہ خواستہ سابق میں سوچ نہیں تھی، خیال نہ رہا، اور غفلت میں ہم نے زندگی گزاری اور ہماری کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہے۔ اب اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے ہدایت دی ہے، اب خیال آ رہا ہے کہ ہم نمازوں کو جو چھوٹ گئی ہے اس کی قضا کریں۔ اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، کوئی ایسا وقت مقرر نہیں ہے کہ جس میں قضا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں وہی نماز، وہی وقت جس میں نماز پڑھنا منع ہے، 3 وقت جو بتائے گئے ہیں کہ عین آپ کا سورج طلوع ہونے کے وقت اور استوا کے وقت، اور اس کے بعد سورج کے غروب ہونے کے وقت، یہ 3 ممنوع اوقات ہے، تو ان میں نمازیں قضا نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی وقت میں کہیں پر بھی آپ نمازیں قضا کر سکتے ہیں، اور قضاء عمری کے لیے خاص دنوں کا انتظار نہ کیجیے، بلکہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اگر قضا کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی ہر ایک نماز کے ساتھ ایک نماز کو جوڑ لیجئے، کہ فجر کی نمازوں کے ساتھ آپ جوڑ لیجئے کہ میں ایک فجر کی نماز جو سابق میں چھوٹی ہے قضا کر لوں گا، اسی طرح ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء، ایسے آپ قضا کرتے چلے جائیے۔ 5 سال 6 سال آپ کریں گے تو انشاءاللہ سابقہ کو جو بھی نماز چھوٹی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ قضا ہو جائے گی۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو ہم بخوبی واقف کراتے ہیں کہ سحر کے جو وقت اوقات ہیں، الحمدللہ سیران کے ذریعے ہمیں اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ ہمارا روزے کا وقت یہاں سے شروع ہو چکا ہے، تو آپ جتنے بھی یہاں پر اب کھانا پینا، چائے، مشروبات وغیرہ سے آپ اجتناب کریں، پانی پی کر آپ فوراً روزے کی نیت کرتے ہوئے روزے کے عمل میں داخل ہو جائیں۔ اور میں ان لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں جو سگریٹ نوشی کے عادی ہیں، گٹکا تمباکو وغیرہ کے عادی ہیں، کچھ لوگ اکثر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسی لیے کہہ رہا ہوں پھر ایک بار کہ کچھ لوگ ایسے آخری لمحات میں کھا کر نماز کو جانے سے قبل، اذان سے قبل کلی کرنے کی بات کرتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ اس سے منہ میں اندر بو، مزہ اور بھی کئی ایسے اشیاء اس میں موجود رہتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ مکروہ ہو سکتا ہے۔ تو برائے کرم آپ پانی وغیرہ پی کر اپنے روزے کو مکمل کر لیں اور یہیں پر آپ روزے کی حالت میں آ جائیں۔ تو آئیے مزید تفصیلات اور سوالات کی طرف بڑھتے ہیں کہ روزے میں اگر بلغم والی کھانسی ہو جائے، محمد عمران کی طرف سے سوال ہے کہ روزے میں بلغم کی کھانسی ہو جائے تو یہ بلغم کو تھوکنا بار بار کیسا ہوگا یا پھر نگل لینا بہتر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جو تھوک کا حکم ہے وہی بلغم کا حکم ہے، کہ اگر بلغم کو نگل رہے ہیں تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جسم کے اندرون کا ہی حصہ ہے، باہر سے کوئی چیز داخل نہیں ہو رہی ہے۔ البتہ جمع کر کر نگلنا یا بار بار تھوکنے سے اجتناب کیجیے۔ بلغم آ رہا ہے، نارمل طور پر جیسا آتا ہے اس کو تھوک دیجیے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور اگر کبھی نگل بھی لے رہے ہیں تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی ماشاءاللہ۔ ایک اور سوال کہ رات میں آئینہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے، یعنی بچیوں کے لیے یا لوگ، ہر کسی کے لیے اس کے اوپر کیا عمل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات میں آئینہ دیکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے،
لیکن ہوتا یہ ہے کہ سابقہ جو ایام تھے، پہلے کے جو زمانہ تھا، وہاں پر لائٹ کا ہم کو جو ہے اہتمام نہیں تھا، لائٹ کی سہولت نہیں تھی، اور آئینے جیسا آج فکسڈ آتے ہیں، حفاظت کے ساتھ آتے ہیں، ویسے نہیں آتے تھے. یہ چیز کانچ کی بنی ہوئی رہتی تھی، اور اگر رات کے وقت میں اس کا استعمال کریں تو نقصان ہونے کا، تکلیف ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا، اس لیے روکا جاتا تھا. تو شریعت میں روکا نہیں گیا ہے، لیکن یقیناً رات آرام کے لیے ہے، آرام کیجئے. آپ کو جب بھی باہر جانا ہے، کبھی آپ تیار ہو رہے ہیں تو آپ آئینہ دیکھ کر تیار ہو سکتے ہیں. جی تمام سوالات کو آہستہ آہستہ مکمل کیا جا رہا ہے. ہر افطار کے وقت ارحان خان کا سوال ہے کہ احادیث شریفہ بھی ہے کہ ہر افطار کے وقت دوزخ سے لوگوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، تو کیا یہ درست صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن افطار کے لیے بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو دوزخ سے نجات دیتا ہے، ہر افطار کے وقت میں نجات دیتا ہے. تو میری یہ خواہش ہے اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، کہ افطار کے وقت میں اکثر لوگ اپنے آپ کو یا تو آرام کر لیتے ہیں یا تو پھر کوئی اور کام میں اپنے آپ مصروف رکھتے ہیں. نہیں، یہ وقت دعاؤں کا وقت ہے، یہ وقت دوزخ سے آزادی کا وقت ہے، یہ وقت اللہ کے فضل و کرم کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا وقت ہے. تو اس وقت کو آپ ضائع نہ کریں، بلکہ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنے کے بعد آپ افطار سے کچھ وقت پہلے بیٹھ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، اور اس بات کی قوی امید رکھیں اللہ کی رحمت سے کہ جو رحمت نازل ہو رہی ہے، جو گناہ گاروں کو اللہ آزاد کر رہا ہے دوزخ سے، اس میں ہمارا بھی نام آ جائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے اللہ ہم کو بھی معاف فرما دے اور ہمارا نام بھی جنتیوں میں مضبوط فرما دے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ. ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ فجر کی نماز جو جماعت ہوتی ہے ٹھہر گئی اور اس کے بعد ہم سنت ادا نہیں کیے، تو کیا بغیر سنت ادا کیے نماز ادا یعنی جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، یا پھر سنت مکمل کر کے بھی جماعت میں شامل ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص طور پہ جو ہمارے حنفی بھائی ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متبع پیروکار ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ بڑا ہی ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فجر کی جو سنت ہے، ایک تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. سنت مؤکدہ میں سب سے زیادہ کسی سنت کی اہمیت ہے، وہ فجر سے پہلے کی 2 سنتوں کی اہمیت ہے. تو میں اپنے بھائیوں سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ 5 منٹ پہلے جائیں، 10 منٹ پہلے چلے جائیں، تاکہ وہ اطمینان سے وضو کر اطمینان سے سنت ادا کریں، اور اس کے بعد پھر فجر کا فرض کا انتظار کریں. اتنا وقت کو قریب سے قریب نہ کر دیں کہ آپ کو اس مسئلے میں اپنے آپ کو پڑھنا پڑے یا مسئلے میں اس درپیش آ جائے. اب اگر آ ہی گیا ہے، ایسا سچویشن ہمارے سامنے آ گئی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر امام صاحب پہلی رکعت میں ہے، ابھی قرات شروع ہوئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ فجر کے اندر ہمارے پاس قرات تفصیل سے طویل ہوتی ہے، سکون سے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، تھوڑی قرات لمبی ہوتی ہے، اور آپ کو امکان ہے کہ میں یہاں پر سنت پڑھ لوں گا تو مجھے جماعت مل جائے گی، چاہے وہ قائد آخرہ کیوں نہ ہو، مجھے مل جائے گا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ہے کہ آدمی پہلے 2 سنتیں پڑھے، پھر جا کر وہ جماعت میں شامل ہو جائے. اب رہا امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے جو پیروکار ہیں، ان کے پاس اجازت ہے کہ اگر ان کی سنت ادا نہیں ہوئی تھی، جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور خوف ہے کہ جماعت چھوٹ جائے گی، تو وہ جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں. جماعت کے بعد ان کے پاس اجازت ہے کہ وہ 2 سنتیں ادا کر سکتے ہیں. جی ایک اور سوال کہ نماز کے دوران ہاتھ پیر میں دستانے یا پائتابے وغیرہ ہوتے ہیں، تو کیا اس طرح نماز میں پہن کر پڑھا جا سکتا ہے یا نکال دینا بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر وضو کرنے کے بعد وہ پیتابے پہنے گئے تھے اور صاف پاک ہیں، اس کے اوپر کوئی نجاست، کوئی غلاظت نہیں لگی ہوئی ہے، تو پھر ان پیتابوں میں نماز ہو سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن خدا نخواستہ ہم نے ان پیتابوں پر کوئی نجاست، کوئی خرابی لگی ہوئی ہے، تو بہتر ہے کہ اتار کر نماز پڑھ لیں. شہنشاہ کی طرف سے ایک سوال تھا کہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟
فرض کی تیسری رکعت چاہے ظہر ہو، مغرب ہو یا عشاء ہو. فرض کے اندر جو رکعتیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض نمازوں کے اندر جو پہلی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، پہلی 2 رکعتوں میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھنا ہے. پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھنا ہے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ نہیں پڑھنا ہے. جیسے ہی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں آپ فوراً رکوع میں چلے جائیں. جی. ایک اور سوال زینب فاطمہ کی طرف سے، کیا روزے کی حالت میں وکس کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ گلا، سر یا سینے وغیرہ پہ جو یعنی بیماری کے لیے یا تو پھر سردی وغیرہ سے بچنے کے لیے لگایا جاتا ہے، تو کیا استعمال کیا جا سکتا ہے روزے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کی حالت میں ایسا کوئی بام لگانے سے روزے میں تب تک اثر نہیں پڑے گا جب تک اس کا اثر حلق تک نہیں پہنچے گا. اگر کوئی وجہ سے، کسی وجہ سے اس کا اثر حلق تک پہنچتا ہے تو پھر ویسے بام کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ اگر آپ ناک میں لگا رہے ہیں اور اس کا اثر حلق تک پہنچ رہا ہے تو ویسا بام استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر اثر حلق تک نہیں پہنچ رہا ہے، صرف جلد پر اوپر لگانے سے اس روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جی. نبیل کی طرف سے ایک اور سوال تھا کہ 15 دن کے سفر میں ہیں اور وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں رکعت جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو کیا وہ 2 رکعت سے نماز پڑھیں یا صرف 4 رکعت والی نماز پڑھیں؟ 15 دن کا سفر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کسی جگہ پر گئے ہیں اور وہاں پر 15 دن مقام کر رہے ہیں، 15 دن وہاں پر آپ ٹھہرنے والے ہیں اور 15 دن یا 15 دن سے زائد رہنے کی آپ کی نیت ہے، تو پھر آپ وہاں پر مقیم ہو جائیں گے، مسافر نہیں رہیں گے. آپ کو 4 رکعت کی نماز پوری مکمل کرنی ہے. یہ سوال کب ہے؟ جب آپ تنہا پڑھ رہے ہیں یا پھر آپ امام ہیں. لیکن اگر آپ وہاں کے مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پر امام کی پیروی کرنی ہوگی. اگر آپ کا سفر 15 دن سے کم کا بھی ہو اور آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو جیسے امام نماز پڑھائیں گے، اگر وہاں کے مقیم امام 4 پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے آپ کو 4 ہی پڑھنا پڑے گا. جی. 2-3 سوال ہیں اس میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. اور میں مختصر انداز میں جواب چاہتا ہوں کہ نماز میں پیچھے رہنے سے، خاموش رہنے سے، یعنی جو آپ نے بتایا کہ امام کے پیچھے خاموش رہنا قرآن کے مسئلے سے جو بتایا آپ نے، تو ہمارے سراج صاحب کا کہنا ہے کہ نماز میں پیچھے خاموش رہنے سے شیطان ورغلاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے صحابہ کرام بھی. شروع کا وقت تھا، اسلام کے ابتدائی دور تھا، اور وہاں پر صحابہ کرام بھی پیچھے کوئی قرات کرنے لگے. تو حضور پاک نے اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے قرات میں لڑ رہا تھا؟ حضور پاک نے فرمایا کہ قرات میں کون تھا مجھ سے جو ٹکرا رہا تھا؟ تو اس سے حضور پاک نے سمجھایا کہ جب میں قرات کر رہا ہوں، یعنی امام قرات کر رہے ہیں، تو تم پیچھے خاموش رہو اور سنتے رہو. جب آدمی کو یہ تصور مضبوط ہو جائے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو پھر شیطان اس کو بھٹکا نہیں سکتا. تو جب کبھی آپ کو یہ خیال آئے کہ میں نماز میں ہوں اور شیطان آپ کو بھٹکا رہا ہے، کوئی اور خیال کی طرف لے جا رہا ہے، تو فوراً اپنے خیال کو اس طرف لے کر آئیے کہ میں رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہوں. کیونکہ حضور پاک نے فرمایا وَعَبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کے جلووں میں گم ہو. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، کہ اگر تم کو یہ کیفیت حاصل نہیں ہو رہی ہے کہ تم اللہ کے جلووں میں گم ہو رہے ہو، تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو جب بندے مومن کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جائے کہ میں رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہوں، خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہوں، قادر مطلق کے سامنے کھڑا ہوں، وہ ارحم الراحمین کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی مجال نہیں ہے کہ کوئی اور تصور اس کو اور سامنے آئے، کوئی اور خیال اللہ سے ہٹ کر اس کو مبذول اور بھٹکا دے. جی
جزاک اللہ خیر. آخری کے 2 سوال شامل کرتے ہیں. محمد مصطفیٰ صاحب کی طرف سے بارہا یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کیا جائز ہے؟ ملٹی لیول مارکیٹنگ یہ کیا ہوتی ہے؟ پتہ نہیں. انہوں تو یہی بتایا کہ ملٹی لیول مارکیٹنگ جائز ہے یا نہیں, کیونکہ ایسی تو مصطفیٰ صاحب کوئی ایسی مارکیٹنگ کا تو ہم بھی نام نہیں سنے. اگر آپ اس کی تھوڑی سی اور تشریح کر کے اگر آپ کل ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں تو ضرور اس کا جواب دیا جائے گا. اور ایک سوال تھا کہ پھر سے ایک بات دہرا دیجیے کہ روزے کی حالت میں ناخن بال وغیرہ تراشوا سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہم نے بارہا کہا ہے کہ روزے کی حالت میں بال کاٹنا ناخن تراشنا بالکل جائز ہے. اس میں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن ان کاموں کو زوال سے پہلے کر لینا بہتر ہے. اب رہی بات دوسرا جو سوال کیا گیا مصطفیٰ صاحب کا, جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمیشن بیسس پہ اگر مارکیٹنگ کی جا رہی ہے کہ کوئی آدمی جیسا بڑا پروڈیوسر ہوتا ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے نیچے ایجنٹس بنا کے مارکیٹنگ کر رہا ہے, اور اگر حلال پروڈکٹ ہے اور حلال طریقے سے اگر کمیشن یعنی وہ انعام دے رہا ہے, کمیشن دے رہا ہے, محنتانہ دے رہا ہے, اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں اگر میرے سمجھنے میں کوئی کوتاہی ہے کہ ملٹی لیول مارکیٹنگ ایسی نہیں ہے تو یقیناً آپ تھوڑی سی تشریح فرما دیں, انشاءاللہ کل اس کو ہم پھر شامل کریں گے. چلیے ایک آخری سوال اس پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سلسلہ اختتام پہنچتا ہے. جیسا کہ سحر کا جو وقت ہو چکا ہے, آذان بھی ہو چکی ہے, تو اس کی نیت آخری لمحات میں کب تک باندھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحر کی جو نیت ہے یا پھر روزے کی جو نیت ہے وہ ہم زوال سے پہلے تک کبھی بھی باندھ سکتے ہیں. اور میں نے بارہا کہا ہے کہ نیت باندھنا, زبان سے کہنا, یہ ہماری جو دل کا ارادہ ہے اس کی مضبوطی کے لیے ہے. ورنہ ہمارے دل کا جو ارادہ ہے تو دل میں ہم نے وہ تصور کر رکھا ہے کہ ہم سحری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں. جو ارادہ دل کا ہے وہی ہماری نیت ہے. زبان سے جو ہم ادا کرتے ہیں کلمات وہ ہمارے دل کے ارادے کو پختہ کرنے کے لیے ہے. تو یہ جو آپ کا نیت کرنا ہے آپ سحر تک بھی سحر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, سحری کھانے کے بعد بھی کر سکتے ہیں, یا پھر فجر تک بھی کر سکتے ہیں. زوال سے پہلے آپ کو کر لینی چاہیے. جزاک اللہ خیر. ظہیر النساء صاحبہ, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ جو آپ کے سجدے تلاوت سجدے کے تعلق سے جو آپ سوال کر رہے ہیں انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کی جائے گی, کیونکہ تھوڑا سا اس پر اہم مسئلہ بھی ہے. تو اس پر انشاءاللہ کل پہلے سوال ظہیر النساء کے جو سوال آج پینڈنگ ہیں اس کو ہم کل شامل کریں گے. اور 2-3 سوال ہیں جو مناسبت کے اعتبار سے ابھی ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے, شامل نہیں کر سکتے, لہذا انشاءاللہ کل اس پروگرام میں پھر دوبارہ شامل کی جائے گا. تو ناظرین سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کا بہت مشکور و متمنی ہوں کہ آپ لوگ تمام اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام میں اپنے سحری کے ماحول انتظامات کے ساتھ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں اور اپنے تمام سوالات کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں محبتوں کے ساتھ جڑے رہے. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. اور دیگر اس کے بعد میں مولانا مفتی صاحب کا یہ بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں برابر آپ تمام ناظرین کے سوال و جواب کو مطمئن بخش انداز میں دیتے رہے. اور میں ارزہ کلیکشن کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو شامل کرنے کے لیے آپ نے اپنا پیشکش کیا ہے, اور تمام ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس وقت تک موجود رہے. تو ناظرین انشاءاللہ روزانہ کی طرح اسی وقت ہمارا اور آپ کا ملاقات زندگی بخیر ہے تو ہوتی رہے گی. فی الحال آج کی سحری ٹائم کا پروگرام یہیں اختتام کرتے ہیں. فی الحال مجھے اور مفتی صاحب کو اور ہماری شمالی نیوز کی تمام ٹیم کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.